اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جن موضوعات پہ میں نے بات کرنی ہے وہ گندم اور چینی کا بحران شامل ہے۔ آپ کو لاسٹ ٹائم جو گندم کی پیدا شدہ صورتحال ہے اس کے بارے میں نے آگاہ کیا تھا۔ آج گندم کے ساتھ ساتھ میں جو چینی کا موجودہ تسلسل کے ساتھ چلتا ہوا بحران ہے اس کے بارے میں بھی بات کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ گندم اور چینی کے بحران کے ذمہ داران کون ہیں اور وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے پاکستانی جو صارفین ہیں ان کا گلا کاٹ کر اربوں روپے کا ناجائز منافع کمایا ہے۔ اور وہ لوگ ہیں جو پہلے تو گورنمنٹ یہ کہتی تھی کہ وہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں، لیکن وہ ملک کے اندر واپس آ گئے ہیں اور کسی نیب کو، کسی FBI کو، کسی اور ادارے کو یہ توفیق حاصل نہیں ہوئی کہ وہ ان کے خلاف اٹھ کے بات کر سکے۔ اور حالانکہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کی جو انکوائری رپورٹ ہے وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ جو PTI کے روئے رواں ہیں اور جو عمران خان صاحب پہ اور پوری PTI کے سب سے بڑے انویسٹر تھے، میں جہانگیر خان ترین صاحب کے بارے میں بات کر رہا ہوں، کہ ان کی JDW جو کمپنی تھی اس میں جو لوگ ملوث تھے ان لوگوں نے مل کر ایک واٹس ایپ گروپ بنایا اور اس واٹس ایپ گروپ کے ذریعے شوگر سیکٹر کے اندر کارٹلائزیشن کی گئی، پرائس فکسنگ کی گئی، اور پاکستان کے لوگوں سے جو کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ 70 سے 80 ارب روپے کا ناجائز منافع کمایا گیا، لیکن اسی رپورٹ کے اندر جو پرائسز تھیں اس ٹائم شوگر کی وہ 90 to 95 روپیز تھیں، اور آج جو شوگر کی پرائس ہے وہ 110 روپے سے زیادہ ہے۔ تو میں آسانی سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ 100 ارب روپے سے زیادہ عام صارفین سے شوگر کی مد میں ان لوگوں نے ناجائز منافع کما چکے ہیں۔ اب مارکیٹ کی صورتحال کیا ہے؟ حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے چینی جو ہے امپورٹ کرنی ہے، انہوں نے امپورٹ کر لی۔ اب مارکیٹ کے اندر یہ صورتحال ہے کہ اگر آپ پنجاب میں اور سندھ میں عام دکاندار کے پاس جائیں، خاص کر پنجاب کے اندر، تو پنجاب کی گورنمنٹ لوگوں کو مجبور کر رہی ہے، دکانداروں کو، کہ آپ 84-85 روپیز سے زیادہ چینی پر کلو نہیں بیچیں گے، لیکن آپ جائیں مارکیٹ کے اندر اور چیک کر لیں، وہ چینی اس کو دیکھ کے یہ محسوس نہیں ہو سکتا کہ یہ چینی ہے یا آٹا ہے، یہ چینی ہے یا کوئی پسی ہوئی کیا چیز ہے۔ اور پاکستان کے لوگوں کو کم از کم میں نے اپنی زندگی میں اس طرح کی چینی پہلی دفعہ دیکھی ہے کہ جس چینی کو دیکھ کے یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ تو آٹا ہے، لیکن بتایا گیا کہ نہیں یہ چینی ہے۔ اور وہ چینی جو جیسے دانے والی چینی ہوتی ہے وہ چینی عام مارکیٹ کے اندر میسر نہیں ہے، چونکہ دکاندار یہ کہہ رہا ہے کہ ایک طرف انتظامیہ ہمیں مجبور کر رہی ہے کہ آپ 84-85 روپیز پر kg کی چینی خریدیں جو امپورٹڈ چینی ہے اور اس کی کوالٹی کے اوپر ایشوز ہے، دوسری طرف جو اچھی چینی ہے وہ مارکیٹ سے غائب ہے، نہ تو دکاندار اس کو بیچنے کے لیے تیار ہے اور نہ ہی پروونشل گورنمنٹ اور لا انفورسنگ ایجنسیز، اسسٹنٹ کمشنرز اور پولیس ان کو وہ چینی فروخت کرنے کی اجازت دے رہی ہے۔ تو یہ JDW گروپ اور جو باقی لوگ تھے شوگر سیکٹر کے اندر، آپ کی کیسی پالیسیز ہیں کہ انہوں نے منافع کما لیا، ان کے خلاف کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی، اور جو پاکستان کے لوگ ہیں ان کو جو چینی اس ٹائم مہیا کی جا رہی ہے اس کی کوالٹی جو ہے وہ بالکل ناقص ہے۔ لوگوں کو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز پہ لوگوں کو کم داموں پہ چینی میسر ہے، لیکن یہ ان لوگوں کو میسر ہے جو اپنا ایک دن پورا ضائع کریں اور سامان خریدیں، لائن کے اندر کھڑے رہیں، تو شاید انہیں 1 سے 2 کلو چینی
جو سرکاری ریٹ ہے اس کے اوپر مل جائے. لیکن جو عام کنزیومر ہے اس کو چینی بھی میسر نہیں ہے اور ان کی جیبوں سے 100-150 ارب روپے ناجائز منافع جو مل مالکان ہیں وہ بھی کما چکے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو شوگر کا آگے کرشنگ سیزن ہے یہ کتنا افیکٹولی ہم اس کو انشور کرتے ہیں, اور یہ دیکھنا ہے کہ آئندہ آنے والے جو چند مہینے ہیں اس کے بعد جو اس کی چینی کی صورتحال ہے اس کو کیسے ٹیکل کیا جاتا ہے. اب آ جائیں گندم کے اوپر. گندم پہ بھی گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم جنوری تک 2.2 ملین ٹنز جو گندم ہے وہ امپورٹ کر لیں گے, اور اس کے بعد جو گندم کی پرائسز ہیں وہ نیچے آنا شروع ہو جائیں گی اور مزید جو ہے وہ نیچے آئیں گی. لیکن ایک خطرہ اس سے پہلے بھی میں آگاہ کر چکا ہوں کہ اگر یہ گندم سمگل آؤٹ ہوئی, جو کہ ہمارے بارڈر بڑے پورس ہیں, اور ان بارڈر سے اگر ہم نے گندم کو سمگل آؤٹ ہونے کی اجازت دے دی تو پاکستان کی تاریخ کا بدترین بحران جو ہے وہ آئندہ آنے والے چند مہینوں میں آئے گا. تو اس لیے حکومت کو جو ہے وہ خاصا زیادہ ویجیلنٹ ہونا پڑے گا اور ان تمام چیزوں کے اوپر نظر رکھنی پڑے گی, اور کموڈیٹیز مارکیٹ جو ہے اس پہ خاصی زیادہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے. ایک نئے ایپیسوڈ تک مہتاب حیدر کو اجازت دیں, اور اگلے ایپیسوڈ میں یہ جو کموڈیٹیز اور انفلیشن کا ایشو ہے اس کے بارے میں مزید ڈیٹیلز جو ہے وہ آپ کے پاس لے کر حاضر ہوں گا. تھینک یو ویری مچ.